کیا آپ کو معلوم ہے کہ غیبت کرنے کے حوالے سے سورہ حجرات کے اندر جو مثال دی ہے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا؟ تو اس کے ساتھ تشبیہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس پہ سوچا ہے؟ تو آج سورہ حجرات جو ہمیں معاشرتی زندگی سکھاتی ہے حقیقت میں، اور سوشل میڈیا کے اوپر جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اوپر ہمیں ایک درس کیا دیتی ہے، تو یہ بھی ہم دیکھیں گے۔ اور غیبت کے بارے میں، جو ہم کسی کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا کہ جو اس کے منہ پہ کریں تو اس سے وہ ناراض ہو جائے، تو اس کو چونکہ زنا سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی قرآن مجید کی آیت کہ وہ ایسا ہے کہ جیسے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لینا، تو اس کے ساتھ تشبیہ کیوں دی گئی ہے ہم اس کو تفصیل سے آج دیکھیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان گناہوں سے آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہم بچ سکیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ اس رمضان کے اندر ہم ان گناہوں سے کم از کم اپنے آپ کو بچا لیں۔ تو ہم سلائیڈز پہ جاتے ہیں اور جا کر اس کو دیکھتے ہیں، اور پھر مختصر سی آڈیو کلپ کو بھی ہم اس میں سنتے ہیں۔ ڈیجیٹل صحیفہ، سوشل میڈیا کے ہنگامے میں سورہ حجرات کا ابدی پیغام۔ تو یہ 26ویں پارے کا ہم خلاصہ دیکھ رہے ہیں، جس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ سورہ محمد، اور اس سے پہلے سورہ احقاف قوموں کا انجام ہے، اور سورہ محمد حق و باطل کی کشمکش ہے، اور اسی طریقے سے سورہ فتح یہ صلح حدیبیہ اور سکینت اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اور عقیدہ و آخرت یہ سورہ قاف اور سورہ زاریات ہیں، اور سورہ حجرات یہ پورے اس پارے کا آپ یوں کہہ لیں کہ آج مرکز ہے، کہ سورہ حجرات ایک اخلاقی اور متوازن معاشرے کی یہ تشکیل کے اوپر یہ صورت ہے۔ تو ڈیجیٹل دور کا چیلنج اور قرآنی نسخہ، کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ افواہوں کا ایک سیلاب ہے، کردار کشی اور ٹرولنگ ہے، نفرت انگیز گفتگو کو سب سے زیادہ لائکس اور ویوز ملتے ہیں۔ تو آج کے جدید ڈیجیٹل دور میں جہاں افواہوں، سائبر بلنگ اور نفرت انگیز گفتگو کا راج ہے، وہاں سورہ حجرات کی تعلیمات محض تاریخ نہیں ہے، بلکہ ایک انتہائی مؤثر عصری تطبیق اور ماڈرن ایپلیکیشن پیش کرتی ہے۔ یہ پارا موجودہ دور کے ڈیجیٹل امراض کا ایک حتمی علاج ہے۔ قرآنی اصلاحات کی آج جدید ڈیجیٹل لغت دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ ولا تجسسو، تجسس نہیں کرو، یعنی دوسروں کے عیب ٹٹولنا، کہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے، یہ دیکھو یہ اس طرح کا آدمی ہے، یہ قوم اس طرح کی ہے، یہ ملک اس طرح کا ہے، تو اس کو کہتے ہیں سٹالکنگ۔ سٹاکنگ یہ کسی کی کے عیبوں کو ٹٹولنا، اور تنابز، ولا تنابزوا بالالقاب، برے القاب سے پکارنا، یہ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کتنی ایک دوسرے کو دوسرے القابات سے پکار رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے اندر عام ہے۔ غیبت، پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سائبر سمیرنگ، فاسق کی جو خبر ہے، ہم اس کے اوپر دیکھیں کہ کوئی بھی منفی بات سوشل میڈیا پہ آتی ہے، وہ پھیل جاتی ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو اے آئی تھا۔ تو ناقابل اعتبار شخص کی خبر، وہ اتنی فیک نیوز ہیں کہ ہمیں بار بار ان کو دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ میں نے خود جو شیئر کی ہے یہ تو فیک نیوز ہے۔ تو اب پہلا ستون ہے کہ خبر کی تحقیق اور توقف، یعنی جب بھی آپ کے سامنے کوئی خبر آئے اس کی تحقیق کیے بغیر اس کو شیئر نہ کریں۔ سب سے پہلے کہ تثبت، یعنی جلد بازی سے گریز کریں، خبر ملنے پر فوراً فارورڈ کرنے کے بجائے توقف کریں۔ یاد رکھیں تحقیق اللہ کی طرف ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ تبین، سچ اور جھوٹ کو الگ کر دیں۔ قرآن کا واضح حکم ہے کہ جب کوئی مشکوک ذریعہ کوئی خبر لائے تو اس کی مکمل چھان بین کرو۔ مقصد یہ ہوگا کہ محض لا علمی میں کسی قوم کو نقصان پہنچانے اور بعد کی ندامت و پچھتاوے سے جو ہے وہ آپ بچ جاؤ گے اگر آپ تحقیق کرو گے۔ اب ڈیجیٹل شیئرنگ کا قرآنی پروٹوکول آپ دیکھ لیں، کتنا اہم یہ پروٹوکول ہے کہ سنسنی خیز بریکنگ نیوز آپ کو موصول ہوئی ہے جی، کہ فلاں جو ہے نا وہ دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، یا دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو اب سٹاپ، ابھی رکنا ہے۔ کیا خبر دینے والا قابل اعتبار ہے؟ پہلے یہ بات دیکھیں۔ نمبر دو، یعنی جس نے جس پیج سے یا جس چینل سے آئی ہے اس کو دیکھیں گے وہ بندہ قابل اعتبار ہے۔ نمبر دو، کہ کیا اس خبر کی کوئی حقیقت واضح ہو چکی ہے۔ نمبر تین، کیا اس سے بے گناہ کی کردار کشی کا اندیشہ ہے۔ تمام مراحل کے بعد محفوظ طریقے سے پھر آپ اس کو شیئر کریں، یہ قرآنی اصول ہے۔ دوسرا اور تیسرا ستون یہ تھا کہ تمسخر اور کردار کشی کی ممانعت ہے، کہ میمز اور ٹرولنگ کی حقیقت کے قرآنی اصول کے مطابق کسی کا مذاق اڑانا منع ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کے نزدیک مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں۔ آن لائن تذلیل دیکھیں، فسوق
کسی کو تانے دینا یا برے القابات سے ٹارگٹ کرنا ایمان لانے کے بعد صریح گناہ ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں کسی کی قدر کشی اخلاقی گراوٹ ہے۔ چوتھا ستون، پرائیویسی کی پامالی کا تسلسل، بدگمانی۔ اس کا حکم ہے کہ یہ اس سے بچو کہ بغیر ثبوت کے منفی سوچ رکھنا کہ بھئی یہ تو ہوتا ہی ایسے ہے نا، یہ لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں، یہ بندہ ہی ایسا ہوتا ہے، اس طرح سے قرآن کہتا ہے کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ تجسس، ڈیجیٹل جاسوسی، کسی کی نجی زندگی میں دخل اندازی کرنا، پرانی پوسٹ کھنگالنا یا سٹاکنگ کرنا۔ اچھا جی، قرآن مجید اس کو نا جڑ سے ختم کرنا چاہتا ہے۔ کردار کشی، غیبت، پیٹھ پیچھے تبصرے کرنا اور عزت اچھالنا۔ اب غیبت کو دیکھیں، مردہ بھائی کا گوشت، یہ ایک استعارہ ہے، اس کو کیوں قرار دیا، اس کا جواب ہم اس سلائیڈ کے اندر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے عدم احساس، کیونکہ جس طرح مردہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اسی طرح غیبت کا شکار شخص غیر حاضر ہے اور وہ بے بس ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے پیچھے آپ بات کر رہے ہو، ایک تو عدم احساس، نمبر دو طبی کراہت، کیونکہ انسانی گوشت کھانے سے انسان کو طبی طور پر کراہت ہے، گھن آتی ہے، تو اسے بھائی اور پھر مردہ قرار دے کر نفرت کی انتہا دلائیے کہ آپ کا بھائی ہو، ویسے تو کسی بھی انسان کا گوشت کھانے کو دل نہیں کرتا، پھر آپ کا بھائی ہو اور بھائی بھی مردہ ہو، پھر اس کا گوشت کھاؤ گے تو طبی طور پر قرار دلائے گی کہ کتنا گندا یہ فعل ہوگا آپ کا، اس سے بھی زیادہ بڑھ کر یہ غیبت ہے۔ پردہ دری، جیسے گوشت ہڈیوں پر پردہ ہے، غیبت کرنے والا بھائی کا پردہ چاک کر کے اسے ننگا کر دیتا ہے۔ یہ کتنی زبردست حکمت ہے اس کے پیچھے، اس مثال دینے سے۔ شرعی ممانعات، کہ اگر تم طبی طور پر اسے ناپسند کرتے ہو تو شرعی طور پر بھی کراہت کرو نا، کیونکہ اخروی سزا سخت ہے، لہذا طبی اور شرعی ملا کر فرمایا گیا کہ اس سے بچو۔ یہ اس طرح کی ایک گندی یوں کہہ لیں کہ ایک ایک گناہ ہے کہ جس سے آپ گویا کہ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، اور وہ بھی مردہ بھائی کا۔ اور پانچواں ستون تھا کہ مساوات اور ڈیجیٹل بھائی چارہ، کہ انسانی مساوات کے تمام انسان آدم اور حوا کی پیدائش ہیں۔ ڈیجیٹل دنیا کی پہچان فالوورز، شہرت، محض تعارف کے لیے ہے۔ ہیٹ سپیچ کا سدباب، رنگ، نسل یا سماجی حیثیت کی بنیاد پر تعصب ممنوع ہے۔ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ عزت کا حتمی معیار، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ ڈیجیٹل رویوں کا تقابل ہے کہ قرآنی اخلاقیات، اب اس میں دیکھیں، اب اگر قرآنی اخلاقیات کو دیکھتے ہیں اور جاہلیت کو دیکھتے ہیں اور صورتحال کو دیکھتے ہیں، مثلا سنسنی خیز خبر ملتی ہے تو جاہلیت کیا ہے کہ فوراً ری ٹویٹ یا شیئر کر دو بغیر تحقیق کے، اور قرآن کہتے نہیں، توقف کرو اور سورس کی تحقیق کرو۔ اور صورتحال کے کسی کی غلطی سامنے آنے پر جاہلیت یہ کہ میمز بناؤ اور ٹرولنگ کرو، جبکہ اخلاقی جو قرآنی اخلاقیات ہے، پردہ پوشی کرو اور تمسخر سے گریز کرو۔ اور تیسری صورتحال ایک مثال ہے کہ اختلاف رائے ہونے پر جاہلیت یہ ہے کہ برے القاب اور گالم گلوچ کا استعمال کرو، جبکہ قرآنی اخلاقیات یہ ہیں کہ باہمی احترام اور صلح کو فروغ دو۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کا جو حتمی ڈیجیٹل فٹ پرنٹ ہے وہ سورہ حجرات کو دیکھ لیں کہ ان کے ضوابط کی بنیاد پر سائق اور شہید فرشتوں کا ریکارڈ، کہ انسان کا ہر عمل، ہر کلک، ہر کمنٹ اور ہر شیئر کیا گیا پیغام محفوظ کیا جا رہا ہے۔ سورہ قاف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں شرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ انٹرنیٹ پر ہماری شناخت بھلے ہی گمنام ہو، لیکن آخرت کے یقینی وعدے کے متحد ہماری کوئی بھی سرگرمی ریکارڈ سے باقی نہیں رہ رہی۔ ایک محفوظ ڈیجیٹل معاشرے کا قیام، کہ سوشل میڈیا یا بذات خود یہ نہ برا ہے نہ بھلا، یہ ہمارے رویے ہیں جو اسے جہنم یا امن کا گہوارہ بناتے ہیں۔ سورہ حجرات کو اگر ہم دیکھتے ہیں، اس کی ہدایات محض پابندیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک محفوظ، پرامن اور باہمی احترام پر مبنی ڈیجیٹل معاشرہ تشکیل دینے کا مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اپنی ڈیجیٹل زندگی کو قرآنی اخلاقیات کے تابع کریں، کیونکہ اسکرین پر لکھی جانے والی ہر بات آخرت کی اسکرین پر بھی ظاہر ہوگی۔ تو یہ آج کی کچھ سلائیڈز تھی ہماری، اور ہم ایک مختصر سی آڈیو کو بھی ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سورۃ الحجرات کی روشنی میں سوشل میڈیا کے اخلاقی اصولوں پر ہمارا آج کا مختصر جائزہ ہے۔ آپ شاید سوچیں کہ 1400 سال پرانی قرآنی تعلیمات کا آج کے فیک نیوز اور سائبر بلنگ کے طوفان سے کیا تعلق ہے؟ تو درحقیقت یہ ہمارے لیے ایک زبردست ڈیجیٹل گائیڈ بک ہے۔ پہلی بات، اسکرین پر نظر آنے والی ہر چیز پر فوراً یقین مت کریں۔ کیا ہم کوئی بھی سنسنی خیز خبر بغیر سوچے سمجھے فارورڈ کر کے لا علمی میں کسی پر اندھیرے میں تیر تو نہیں چلا رہے؟ یقین مانیں،
बस एक लम्हा रुककर हक़ाइक़ परखना किसी भी बेगुनाह को बड़े नुकसान से बचा सकता है। दूसरी बात, खबर की तस्दीक के बाद ज़रा अपने ऑनलाइन रवैये पर भी गौर करें। डिजिटल स्क्रीन के पीछे छुपकर दूसरों पर मीम्स बनाना या उन्हें ट्रोल करना बड़ा आसान लगता है, लेकिन सच्ची बात है, ये तमस्खुर उड़ाना और बुरे अलकाब देना दरअसल हमारी अपनी अखलाकी गिरावट का सबूत है। हमें नफरत की जगह बाहमी एहतराम को प्रमोट करना चाहिए। और तीसरी बात, ऑनलाइन स्टॉकिंग यानी किसी की जासूसी या गीबत करना। आपको पता है, कुरान इसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसी घिनौनी हरकत कहता है। जरा सोचें, जब हम कमेंट्स में किसी की निजी जिंदगी का तमाशा बनाते हैं जो अपना दिफा भी नहीं कर सकता, तो क्या हम वाकई इतने बेहिस हो चुके हैं? खुलासा यह है कि स्क्रीन के उस पार भी धड़कते हुए दिल और इंसान मौजूद हैं। इसलिए अगली बार शेयर या कमेंट करने से पहले जरूर सोचें, ताकि आपका एक क्लिक किसी की इज्जत नीलाम ना कर दे। बहुत शुक्रिया। तो हम इंशाल्लाह अगली पारे का खुलासा लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।